دو دلیلیں رسولوں کے اوپر دینے کے بعد میں، کیونکہ اصل مقصد تو خدا کی جانب بلانا ہے، رسول بھی خدا کی جانب بلا رہے تھے، حبیب نجار کو بھی، لہٰذا اب یہ خدا کی جانب بلانا چاہتا ہے۔ حبیب نجار بھی رسولوں کی رسالت پر دلیلیں دینے کے بعد اب خدا کے اوپر دلیلیں دے رہا ہے۔ اب کیا کہتا ہے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا اور کیا چیز مانے ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فطرنی وإلیہ ترجعون، اور مجھے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا اب یہ توحید کی دلیل دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں کیوں اس کی عبادت نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، حبیب نجار بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی دنیا میں چاہے جتنے بھی اختیارات کو ان بتوں کے حوالے کر دو کہ بارش بت کرتے ہیں، رزق بت دیتے ہیں، فلاں کام تمہارا بت کرتے ہیں، لیکن تم ایک چیز تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ پیدا کس نے کیا؟ پیدا خدا نے کیا ہے، کیونکہ بت جو ہے وہ اتنی طاقت اور اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ وہ کسی انسان کو زندگی دے سکے۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا میں اس کی عبادت کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی دلیل خدا کے اوپر۔ اور پیدا کیا ہے، پیدا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں تھا، مرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ انسان زندگی کیسی بھی گزار لے، موت کس کے حکم سے آئے گی؟ خدا کے حکم سے آئے گی۔ قبر میں کس کے حکم سے جانا ہے؟ خدا کے حکم سے جانا ہے۔ کس کی بارگاہ میں پلٹنا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں پلٹنا ہے۔ تو جب آئے بھی اسی کی بارگاہ سے، پیدا بھی اسی نے کیا، پلٹ کر بھی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، تو یہ مختصر سے 4 دنوں کی زندگی اس کے خلاف جا کر کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ یہ عقل اس بات کو گوارا کرتی ہے؟ اسی کی بارگاہ سے آؤ، اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جاؤ، اسی کے حکم سے آؤ، اسی کے حکم سے واپس جاؤ، اور یہ 4 دن کی زندگی جو لے کر آئے ہو، اس میں اس کے حکم کی کوئی پرواہ نہ کرو، اس میں اس کے بتائے ہوئے احکام کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ حبیب نجار اس زمانے میں یہ دلیلیں دے رہا ہے۔ واقعی یہ دلیلیں جو ہے ایک عقلی دلیلیں ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حبیب نجار توحید اور نبوت کے معاملے میں کتنا علم رکھتے تھے۔ اس کے بعد تیسری دلیل دیتے ہیں، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہ میں ان کو اپنا خدا مانوں، ان بتوں کو اپنا خدا مانوں، ان بتوں کو اپنا خدا قرار دوں کہ اگر مجھے ضرورت پڑے، کبھی میرا پروردگار یعنی خدائے رحمان کبھی مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرے، تو پھر کیا یہ بت مجھے بچا سکتے ہیں؟ کیا یہ بت مجھے خدا کے عذاب سے نجات دے سکتے ہیں؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کے علاوہ ان بتوں کو اپنا خدا مان لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر میرا پروردگار مجھے کوئی مصیبت دے، اگر میرا پروردگار مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرے، یہاں پروردگار رحمان سے متعلق کون ہے؟ یہاں رحمان کا مطلب اصل پروردگار خدا، اصل خدا ہے۔ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، یہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے بت۔ اگر خدا مجھے کسی مصیبت میں گرفتار کرے، یہ بت میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور یہ مجھے خدا سے نجات نہیں دلوا سکتے۔ لہٰذا تیسری دلیل کیا ہے؟ ان بتوں کے اختیار میں کچھ نہیں، کچھ ان کے اختیار میں نہیں۔ اگر خدا مجھے عذاب دینا چاہے، یہ بت مجھے نہیں بچا سکتے۔ اگر خدا مجھے مصیبتوں میں گرفتار کرے، یہ مجھے مصیبتوں سے نکال نہیں سکتے۔ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ یہ خود ایک تیسری دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ لہٰذا انسان اس دلیل کے اوپر بھی اگر غور و فکر کرے کہ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں کہ وہ پروردگار کے علاوہ بتوں کو پروردگار مانوں، تو میں ضلال مبین یعنی کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا، میرا شمار کھلم کھلا گمراہ لوگوں میں ہوگا، میں ضلال مبین میں رہوں گا اگر میں ایسا کام کروں۔ لہٰذا خود اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے پیغام پہنچے۔ ہر انسان اپنے اپنے نفسوں میں دیکھے، ہر انسان اپنے اپنے دلوں میں جھانک کر غور کرے، اپنے اعمال کو دیکھے کہ کیا کسی کو ان بتوں نے فائدہ پہنچایا ہے، کیا کسی کو ان بتوں نے کوئی فیض پہنچایا ہے۔ خود ہر انسان اپنے اپنے اعمال کو دیکھے، یعنی اپنی طرف نسبت دے کر حبیب نجار ایک پیغام دے رہے ہیں کہ میں اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں
آپ سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، آپ سب اپنے اعمال کو دیکھیں، آپ سب اپنے اندر تلاش کریں کیا کسی کی مدد ان بتوں نے کی ہے، اور یقیناً اگر تلاش کریں گے تو جواب یہی ہوگا کہ یہ بت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تمام دلیلیں دینے کے بعد میں 2 دلیلیں نبوت پر اور 3 دلیلیں توحید پر، 5 دلیلیں دینے کے بعد حبیب نجار اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، اے رسولو میں تمہارے پروردگار پر ایمان لایا ہوں، میں تمہارے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں، انی آمنت بربکم فاسمعون، تو اے قوم کے لوگوں سنو۔ اب یہ قوم کے لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ سنو، میں ایمان لا چکا ہوں، تم بھی ایمان لے آؤ، میں ہدایت پا چکا ہوں، تم بھی اپنی ہدایت کا انتظام کرو۔ لہٰذا جیسے ہی اس نے اعلان کیا انی آمنت، تو میں ایمان لا چکا خدا پہ، ویسے ہی فوراً کیا ہوا؟ اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کی لطافت دیکھیں، قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ اسے مار دیا گیا، اسے قتل کر دیا گیا یا اسے شہید کر دیا گیا، بلکہ فوراً اس کے بعد والی آیت میں قرآن مجید نے کہا قیل ادخل الجنہ، فرشتے نے اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جائے، فرشتے نے اس سے کہا جنت میں داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنے کے بعد میں آمنت بربکم، اس کو شہید کر دیا گیا اور اس کو فوراً جنت میں داخل ہونے کا حکم مل گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا پروردگار شہادت کے ذکر کو چھوڑ کر جنت کا ذکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ پتہ لگے کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ البتہ تفاسیر میں آیا ہے کہ یہاں جنت سے مراد جنت برزخی ہے، کیونکہ جنت حقیقی قیامت کے حساب و کتاب کے بعد ہی انسانوں کو ملے گی۔ اور جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوا، یہ بیچارہ اتنا بڑا مومن تھا، اتنا بڑا اہل ایمان میں سے تھا کہ وہاں پر جانے کے بعد بھی اسے اپنی قوم کی یاد آئی۔ یہ دوڑتا ہوا آیا تھا، تب بھی کہا تھا یا قوم اتبعوا المرسلون، اور جس وقت اس نے دلیلیں پیش کی اس وقت بھی کہا تھا انی آمنت بربکم فاسمعون۔ اب یہ جنت میں آ گیا، اب یہ اپنی قوم کو تیسری مرتبہ یاد کر رہا ہے، پھر یاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی علم ہوتا، کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ پروردگار عالم نے مجھے کس طریقے سے جنت عطا کی ہے، کاش میری حالت کا میری قوم کو بھی علم ہوتا۔ لہٰذا یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حبیب نجار اپنی قوم کا کتنا خیر خواہ ہے، اپنی قوم کے لیے کتنی خیر چاہتا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا بما غفر لی ربی کہ میں پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین اور مجھے اہل کرامت لوگوں میں قرار دیا ہے، اور مجھے اہل شرف لوگوں میں قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ داستان یہاں تک ایک عبرت ہے انسان کے لیے، ایک واقعاً درس ہے انسان کے لیے، سبق ہے انسان کے لیے، اور جتنے بھی واقعات رونما ہوئے اس داستان کے اندر، ہر واقعے کے اندر انسان کے لیے سبق ہے کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے اور خدا کے حکم کی پابندی کرے اور واجبات اور محرمات کی پابندی کرے۔ یہاں تک اس داستان کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کے بعد میں فوراً اس قوم پر عذاب آ گیا، جیسے ہی اس کو شہید کیا گیا فوراً اس قوم پر عذاب آ گیا۔ عذاب کیسے آیا، کس کیفیت سے عذاب آیا، کیا ہوا اس قوم والوں کے ساتھ میں، یہ کیسے ہلاک ہوا، انشاءاللہ یہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔